بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان. والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت اہل بیتہ الاطہار. ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 154. اعلان پروردگار ہے کہ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. جو راہ خدا میں مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، خدا کی راہ میں چلے جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے زندہ ہیں کہ تم اس کا شعور نہیں کر سکتے. تو شاعر الہی کیا ہے؟ انسان اس کو درک نہیں کر سکتا. شاعر الہی کو انسان سمجھ نہیں سکتا. اللہ کی نشانی اور آیات کا انسان ادراک نہیں کر سکتا. اللہ نے بہت سی نشانیاں، بہت سے شعائر رکھے، اور ہر آدمی یہ نہ سوچے کہ کیسے زندہ ہیں، کیا کر سکتے ہیں. یہ پھر میں بار بار کہوں کہ یہ عام قبرستان نہیں ہے. جب عام آدمی ان کی محبت اور ولایت میں مر جائیں تو زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں. تو یہ خود بذات ساری کائنات کو زندگی اور حیات بانٹ رہے ہیں. یہ کوٹ ہے، یہ عدالت ہے، یہ فیصلے کی جگہ ہے جسے بقی کہتے ہیں. بقی بقی ہے، پھر بقی. نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ گفتگو میں اپنی تیسری منزل پر گامزن ہے. ایام بقی، بقی کا مقام، بقی کی تاریخ، بقی کے فضائل و کمالات، بقی کے معجزات اور مومنین کے دلوں میں اتری ہوئی یہ بقی، یہ قبور ائمہ معصومین، یہ لطف عنایات الہی ہے. کوئی بھی دعا، کوئی بھی مقصد، صرف وہیں جانا نہیں، دور سے بقی کا واسطہ دے دی. کتنے واقعات ہیں زمانے پیغمبر میں، زمانے علی ابن ابی طالب میں، اور دیگر ائمہ معصومین کے زمانے میں، اور آج تک ان قبور سے کرامات ظاہر ہوتے رہتے ہیں. لوگ جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں. شہزادی نے کبھی بھی اپنے در سے کبھی کسی خالی نہیں دیا. خود اپنے لیے دعا کبھی نہیں. جب بچوں نے پوچھا مادر گرامی اپنے لیے دعا کب، تو کہا اول جار ثم پہلے پڑوسی، پہلے معاشرہ، پھر گھر. خود نمک پانی سے افطار کر کے مسکین یتیم اسیر کو دے دینا. سائل ہمیشہ آپ کے در سے آ کے گیا. پورے مدینے میں کہیں نہیں ملا ہے تو رسول نے در سیدہ پر بھیجا. اور یہ جناب سیدہ کا کرم رہا ہے، لطف رہا ہے.
کوئی بھی کبھی بھی اپنا پرایا کوئی بھی کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے بقی کے ساتھ۔ لہذا بقی ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہماری حیات ہے، مقصد زندگی ہے۔ رضا فاطمہ، خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، محبت فاطمہ، یہ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ غضب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہمیں بچنا بھی ہے، اور جن سے شہزادی ناراض، ان سے خدا ناراض، اور وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت، اعد لہم عذاب مہینہ، اور اس کے اوپر سخت دردناک عذاب ہے۔ آج مومنین جتنے التجا کرتے جائیں گے، احتجاج کرتے جائیں گے، فریاد کرتے جائیں گے، دعا کرتے جائیں گے، اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو ہم قرب شہزادی کونین، قرب عالم معصومین، قرب خدا اور رسول خدا سے قریب ہوں گے، وہاں دشمنوں سے نفرت کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب اور بڑھتا جائے، 10 20 کوڑے اور پڑتے جائیں گے، قبر آگ سے بھرتی جائے گی، رسوا اور ذلیل ہوتے رہیں گے۔ شہزادی کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا گیا۔ یہ بقی کیا ہے؟ اگر لفظوں میں بات کیا جائے تو بڑی لمبی داستان ہوگی، سالہ سال گزر جائیں گے اور بقی کی داستان نہیں ختم ہوگی۔ بحمداللہ اگر 20-22 حجوں میں تو کم از کم 50 عمروں میں اپنا خود مشاہدہ کہ 70-75 مرتبہ الحمدللہ شہزادی نے بلایا ہے، اور وہاں رہ کے تو کتنی مرتبہ صبح و شام جانا ہوتا تھا۔ لیکن جتنی سختیاں، جتنی دشواریاں، جتنے لعنت اور ملامت ہوتے تھے، دھکے مکی بھگانا، اتنی زیادہ دل اور کھنچتا جاتا تھا۔ کرم ہے شہزادی، دور ہی سے ہر انسان مشتاق ہوتا کہ زیارت ہی کر لے، دیکھ لے قبر۔ بلڈنگوں میں روم سے دیکھا جاتا تھا، کھینچنے والی طاقت، جذب کرنے والی طاقت۔ کیا ہے بقی؟ کیا ہے؟ تاریخی واقعات کا خزانہ ہے بقی۔ ایک لفظ پر ہم کبھی غور کریں، یعنی تاریخ پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے بقی میں، حالات کا آشیانہ ہے۔ ان کے آشیانے کو توڑ دیا گیا، ویران کر دیا گیا، لیکن ساری کائنات کے لیے آشیانہ بنے، ایک گھونسلہ، ایک سر چھپانے کی جگہ، ایک سکون کا مرکز، حیات، جاویدانی، جو کچھ بھی ہے وہ بقی سے۔ میں نے پہلے دن کی تقریر میں گزارش کیا تھا کہ اللہ نے رسول اور علی کو بھی پیدا کیا تو جناب سیدہ کی وجہ سے، ان کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ محبتوں کا قصیدہ ہے بقی، قصد و ارادے کا مرکز ہے بقی۔ پہلے ہم آمادہ تو ہو جائیں، تیار ہو جائیں، پھر بقی میں ہے کیا، بقی کی روٹین کیا ہے، بقی کا دستور کیا ہے، بقی کے فضائل کیا ہیں، بقی کا غم کیا ہے۔ جب ہم اس کی امپورٹنس جانیں گے، اس کا مقام جانیں گے، اس کا رتبہ سمجھیں گے، تو معلوم ہوا کہ بقی کیا ہے۔ جاگو، بیدار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ شہزادی نے کہا تھا اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، تو جانو، چاہے بقی کے ذریعے ہو یا کتابوں کے ذریعے ہو یا مجلسوں کے ذریعے ہو، اعلموا یعنی واجب ہے، جانو۔ فاضل لنکرانی آیت اللہ نے اور دیگر مجتہدین نے
شہزادی نے دربار میں کہا تھا علم انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. تو یہ امر کا صیغہ ہے، اور شہزادی آرڈر دے رہی کہ جانو کہ میں فاطمہ ہوں. یہ نہیں کہا پہچان لو. ان کے درمیان میں، جن کے درمیان میں شہزادی 10 سال زندگی گزار چکی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ رسول کے بیٹی ہیں، علی کی بیوی ہیں، حسن حسین کی ماں ہیں. کون نہیں پہچانتا، کون نہیں جانتا؟ ان شہزادے نے کہا میرے متعلق جاننا واجب ہے، یہ امر ہے، آرڈر ہے کہ جانو. تو جس طریقے سے بھی شہزادی کے سلسلے میں جانو، سارا سلسلہ واجب ہے، کبھی کتابوں کے ذریعے، کبھی مجلسوں کے ذریعے. اور یہاں تک میں بات کہتا ہوں کہ باقی تمام معصومین کی مجلسوں میں جانا ہو سکتا ہے مستحب ہو، لیکن شہزادی کی مجلس میں جانا واجب ہے. کتاب، دین، شریعت انہی کے ذریعے. ہر چیز کا ریزن آپ نے خطبے میں بیان کر دیا. شہزادی نے کہا جانو. تو جس طریقے سے شہزادی کو جانیں گے وہ ذریعہ جو ہے واجب ہے، چاہے مجلس ہو، چاہے کتاب ہو، چاہے تقریر ہو. اللہ اکبر. سن رہے ہیں آپ؟ یہ واقعات کا خزانہ ہے، حالات زمانے کا آشیانہ ہے، محبتوں کا یہ قصیدہ ہے. بقی کہہ دوں، نفرتوں کا نوحہ ہے یہ بقی. اتنا تو دنیا میں دنیاوی بادشاہوں کے گھر والوں کے اوپر نہیں کیا جا رہا. پوری دنیا میں پیسے اور دولت لگائے جاتے ہیں، ہمارے انڈیا میں بھی پرانی چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے پیسے لگائے جاتے ہیں. بقی ہے جس کو اجاڑنے کے لیے پیسے لگائے جا رہے ہیں، جس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. تو نفرتوں کا نوحہ ہے بقی. چاہنے والے اور چاہتوں کی تصویر ہے بقی. ابھی یہاں نہیں ہے آپ، مدینے میں نہیں ہے، پھر بھی آپ کے ذہن میں وہی نقشہ، وہی طریقہ، وہی دل کی نرمی، وہی آنکھوں کے آنسو، وہی ہم اور غم. یہ کیا ہے؟ بقی کی تصویر ہے. اسے ہمیں سجا کے رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے. راحتوں کی تفسیر ہے بقی. راحت، سکون، جتنے طریقے کبھی پائے جاتے ہیں، سب کی تفسیر بقی ہے. میں نے کہا نا کہ صرف لفظوں سے بات ہوگی، تفصیل میں جائیں گے تو بڑے سال ہر سال گزر جائے گا. کہوں ناراحتوں کی زنجیر ہے یہ بقی. بس نہیں ہے تو کیا کریں؟ یہ ٹائمنگ کھلے گا، یہ لائٹ نہیں نکالیں گے، یہ کیمرہ لگا دیں گے، زنجیر لگا دیں گے، پھر گیٹ لگا دیں گے، پھر اس کے بعد بیریئر لگا دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوج کھڑے کر دیں گے، اور پھر وہاں رکنے ہی نہیں دیں گے، جلدی جلدی بھگا دیں گے. ناراحتوں کی زنجیر ہے یہ بقی. خواہشوں کا عکس ہے، تصویر ہے، عکس، زیروکس. ہماری خواہشات، جو بھی خواہشات ہماری، سب وہیں سے فیکس ہوتا ہے. کاوشوں کا رقص ہے، محنت، کاوش، کوشش رقص کرتی ہے. اچھائیوں کا اعلان ہے بقی. پیغام تبلیغ ہے، پیغام نصیحت ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سارے تکبر، غرور، گھمنڈ، تفاخر سب مٹ جائیں گے. ہاں ان قبروں کی زیارت تو کرو. میں ابھی قبروں کے فلسفے نہیں بیان کر رہا ہوں، فائدے نہیں بیان کر رہا ہوں، رموز نہیں بیان کر رہا ہوں.
اچھائیوں کا اعلان کرنے کا مرکز بقی ہے، برائیوں کا بیان ہم جہاں دیکھتے ہیں، ایک جلوس بھی دیکھتے ہیں تو یہی تو ہوتا ہے کہ یہ جلوس نکالنے والے کون ہیں، کس کا جلوس نکالا جا رہا ہے اور کس کے خلاف۔ احتجاجی ریلیاں ہوتی ہیں نا، گورنمنٹ کے خلاف بھوک ہڑتال منائی جاتی ہے تو کس پارٹی، کون سی پارٹی منا رہی؟ یعنی اس کے ہمدرد والے۔ کس کے خلاف منا رہے ہیں؟ یعنی اس کے اپوزیشن والے۔ تو خبریں دیکھنے کے بعد اچھائیاں جہاں یاد آتی ہیں، وہاں ان کے ساتھ جو ظلم ستم ہوئے، برائیاں ہوئی ہیں، ان کو بھی یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ صرف بقی نہیں ہے، تولا و تبرہ کا مرکز ہے بقی۔ ظالموں سے بے انتہا نفرتیں بڑھتی جاتی، کدورتیں بڑھتی جاتی، بیزاری ہوتی جاتی۔ جہاں محبت کا خزانہ ملتا ہے، محبت ملتی ہے، وہیں اور زیادہ ظالموں سے نفرت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بقی کیا ہے؟ سب کچھ بتانے والی، توحید الہی، عدل پروردگار، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ کا مظہر، سیرت پیغمبر، سنت پیغمبر، ائمہ معصومین کا دستور، قیامت، امامت، عدالت، اصول، فروع، سب چیزیں یہ بقی بتاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو سن کے تعجب ہو، تو کبھی وقت ہو، حالات ہوں، اس پر میں روایات اور واقعات کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں ثابت کروں گا، اپنے اور پرائے سب سے۔ دوسروں کو ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے والے جب مشکل یہ ہے، جب لوہا بنایا گیا تو ساری مخلوق مل کر لکڑیوں کو چھیڑتے تھے، دیکھو تمہارا دشمن آ گیا۔ کہا وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک مخلوق، ہم بھی مخلوق ہم سے۔ جب اسی لوہے کی آری بنائی گئی تب سب نے کہا اب افسوس ہے، کہا کیوں؟ ابھی لوہا بنا تھا۔ کہا آری میں ایک لکڑی لگائی جاتی ہے جو کھینچی جاتی ہے، اب ہمارا والا ان سے مل گیا ہے۔ ابھی تک ہمیں ڈر نہیں تھا کہ وہ ٹھیک ہے، لوہا ہے، ہمارا دشمن ہے، وہ دور ہے، ہم دور، لیکن جب ہمارا والا جا کے اس سے مل گیا ہے تو یہ ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اب ڈینجر ہے، اب مشکل وقت آئے۔ تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک ہم دشمن کو دشمن جان رہے تھے، جب اپنے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ دروازہ تھا نہیں تھا، کیا فائدہ بقی میں جانے کا، چل کے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے اتنی دیر میں۔ بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، وہ آئیں گے۔ سب کچھ بتانے والی یہ بقی ہے، کچھ نہ چھپانے والی بھی یہ بقی ہے۔ قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، غاصب کون تھا، عطا کرنے والا کون تھا، سب کچھ بتا دینے والی یہی بقی ہے۔ عدل کی نشانی ہے بقی۔ یہ وہ مانے گا جو خدا کو عادل مانے۔ عدل کتنی طریقے سے ہوتا ہے، عدل کے طریقے کیا ہیں، انصاف کے رموز کیا ہیں، یہ پھر باتیں ہوں گی۔ یعنی عدل کی پکی نشانی، مکمل نشانی بقی ہے۔ اللہ اکبر۔ ظلم کی کہانیاں بھی بقی ہیں، ماضی پاسٹ کا قصہ بھی بقی ہے، اور حال کا حصہ بھی بقی ہے، اور فیوچر کا نتیجہ اور رزلٹ بھی یہی بقی ہے۔ حقیقتوں کا ترجمان یہ بقی، مجازوں کے تبیان یہ بقی، ہر شے کی داستان یہ بقی۔ بے زبان مگر سب کی زبان ہے یہ بقی۔ ہم سمجھ رہے ہیں قابر مٹی ہے،
لیکن سب کی زبان، ہر آدمی بول رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اپنے پرائے سب جا رہے بقی میں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں رکنے کیوں نہیں دیا جا رہا، یہاں ان کے سے سلام اور دعا اور زیارت کیوں نہیں پڑھنے دی جا رہی؟ کس کی زبان روکو گے؟ یہ زبان کون دے رہا ہے؟ بقی، اللہ، بے نشان مگر سب کا نشان ہے یہ بقی۔ تم نشان مٹا دو گے؟ یہاں نقش ہے، یہاں نشان ہے، سماج، سوسائٹی، معاشرہ، اچھائیاں ہر چیز میں، قرآن میں، دین میں، مذہب میں، پیغمبر کی سنت و سیرت میں، اور ائمہ معصومین کے دستور عمل میں، یہ نقش ہے، نقشہ بنا ہوا ہے، تم مٹا سکتے ہو؟ گمنام مگر سب کا نام ہے بقی۔ کاش ایک جملے پر ایک مجلس ہوتی۔ گمنام ہے مگر سب کا نام، یہ بقی ہے، مطلب سمجھا؟ اس کو گمنام کر دو، پھر بھی سب کا نام، رسول کا نام یہ بقی، مسجد نبوی کے نشان یہ بقی، یا ائمہ معصومین کے روضے، نجف، کربلا، سامرا، کاظمین، مشہد، یہ سب نام ہے۔ قرآن یہ گمنام ہے لیکن سب کا نام، قرآن کا نام، حدیث کا نام، اچھائیوں کا نام، خیر کا نام، بقی ہے۔ گمنام ہو کہ بھی ساری کائنات کو نام دے رہا ہے۔ خاموش خطیب ہے بقی، ایک چھوٹی سی خاموشی میں حالات کیسے ہوئے تھے جناب مریم کے زمانے میں۔ خاموشی کا روزہ رکھا، یہ بچہ بولے گا۔ جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، ان کے اوپر الزام نہ لگاؤ، جو چیز تم سننے آئے ہو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ بولے انی عبداللہ وآتانی الکتاب جعلنی نبیا، میں خدا کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں، میں اپنی ماں کی اطاعت گزار ہوں، نافرمان بن کر شقی نہیں بننا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے قصیدے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آئے ہیں جناب مریم کے کردار کو معاذ اللہ جو ہے وہ جاننے کے لیے، اور آپ اپنے فضائل بیان۔ کہا وہی تو جواب دے رہا ہوں کہ میں نے کہا میں نبی بن کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب جو نبی بن کر آتا ہے، کتاب لے کر آتا ہے، اس کے ماں باپ پہ الزام نہیں لگایا جاتا۔ یہودی خاموش ہو کے چلے گئے، یہ خاموش خطیب، ایک لمحے میں اتنا اثر ہوا۔ ایک قبر سے وہ خطاب ہوتے ہیں بقی سے، اللہ اکبر۔ کہیں جائیے تھوڑی دیر تنہائی میں جناب ام البنین کے قبر کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیے کیا کیا خطاب ہو رہا ہے جناب ام البنین کا، کیا لہجہ ہے، کیا دستور ہے، کیا پیغامات ہیں، کیا پیغام حسین ہے، کیا غم حسین کی دولت بٹ رہی ہے۔ اور جناب سیدہ کا خطبہ آج بھی لگ رہا ہے۔ تم قبر کے نشان مٹا دو گے؟ ہمارے لیے تو حکم ہے کہ مسجد نبوی میں پڑھو زیارت جناب فاطمہ زہرا، حجرے میں پڑھو یا بقی میں پڑھو، نشان قبر نہیں ہے۔ لوگ فاطمہ بنت اسد کی قبر کو جناب فاطمہ زہرا کی قبر سمجھتے ہیں۔ یہ تو وہ وارث آئے گا جو پردے غیب میں خون کے آنسو روتا ہے، دھوپ میں قبر، نشان قبر نہیں۔ علی جیسے صابر چیخ مار کے روتے ہیں، کہتے
یہ آنکھیں میرے ساتھ سخاوت کرنا، آج کنجوسی نہ کرنا رسول کی۔ باقی پھر باقی ہے، یہ آنسوؤں کا سلسلہ نہیں رکے، نہیں رکے۔ یہ آنسو فریاد ہے، احتجاج ہے، ظالموں کو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور امام زمان کو خوشنود کرنے کا وسیلہ ہے۔ شہزادی کی عطار دعائیں ہیں، لہذا ہر دعا میں، ہر اٹھتے بیٹھتے باقی یاد رہے۔ اللہ اکبر، یہ بولتا ادیب بیٹی ہے تو کوفہ اور شام میں بول رہی ہے تو بابا کی آواز، یہ بقی بولتا ہوا ادیب ہے۔ بہار کے خزاں، کیا سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ لاکھ دھکے دیں، لاکھ دھتکارے جائیں، لاکھ بدعت اور حرام ہو، سب برداشت ہے، وہ سکون قلبی جو مل جاتا ہے بقی سے۔ اللہم ارزقنا بدیارت ائمۃ الوقت قبر اللہ۔ خزانے میں بہار ہے، خوشیوں کی ایک کتاب ہے بقی، دکھوں کا نصاب ہے، سبجیکٹ ہے یہ بقی۔ نوشتہ دیوار ہے بقی، سب کچھ کہنے والی بقی، چپ نہ رہنے والی یہ بقی، بھید اور راز کو ظاہر کر دینے والی یہ بقی۔ آج اس طرح ہم بقی نہ دیکھتے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ لوگوں نے سیدہ کا دروازہ بھی جلا دیا، ایسے بھی ہو سکتے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جن کی قبروں سے اتنی دشمنی ہے تو ان کے در سے کتنی بڑی دشمنی رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، سارے راز کو بتا دینے والی۔ آج یہ ٹوٹی قبریں قاتلوں تک پہنچاتی ہیں، سیدہ کن کن سے ناراض ہیں وہ بتاتی ہیں، سارے راز کھول دیتی۔ کبھی کسی سے نہ ڈرنے والی یہ باقی، سب کی پسند اور سب کی ناپسند ہے یہ بقی، سچ بولنے والی، راز کھولنے والی یہ بقی۔ اور جانے کے تاریخ بقی، اور حوصلہ ہے بقی سننے کا۔ یہ ہے تاریخ بقی، اس میں سب کچھ ہے، آدم سے لے کر بنی آدم تک سب کے قول اقوال موجود ہیں بقی کے لیے، افعال اور اعمال کا ذخیرہ ہے یہ بقی۔ کسی سے نہ ڈرتی ہو نہ کسی سے مرتی ہو یہ بقی۔ تاریخ ابو بشر کے بیٹوں کی لڑائی، آنے والی نسلوں کی تباہی، نبیوں کی امتوں نے اپنے رہبر کے ساتھ کیا سلوک کیا، سب کچھ بتانے والی بقی۔ اس کے لمحہ بلمحہ تصویر دکھاتی جا رہی ہے بقی، وہ بھی صرف اس لیے کہ امانت دار ہے بقی، خیانت کرنا اسے آتا ہی نہیں ہے۔ نہیں بچائیں گے ہم، جس نے باقی پر ظلم کیا خیانت نہیں کریں، جس نے رسول کی توہین کی، علی کو جو ہے جس طرح سے گلے میں رسی باندھی گئی گھسیٹتے ہوئے لے گئے، محسن کو شہید کیا گیا، مدینے سے حسین کو نکالا گیا، یہ نہیں چھپائیں گے۔ چھپانا خیانت، یہ امانت ہے، خدا کی بارگاہ میں جائے گی۔ اس کے ساتھ خیانت ہو تو سب کو اپنا حال بتا دیتی ہے، مگر چپکے چپکے بتاتی۔ کس نے اس کے ساتھ خیانت کی، کب خیانت کی ہے، صرف باغوں کے حصہ نہیں جو قبر کی مٹی نہ چھوڑتے۔
مگر کس قدر بے سمجھ ہیں وہ لوگ. آدمی بشر اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، اب بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں، اس سے بھی نہیں ڈرتے اور اس پر بھی اپنا اثر قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسے بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. تاریخ پھر بھی صبر کرتی ہے، خاموشی سے ظلم سہتی رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی. جب بولتی ہے تو سب راز کھول دیتی ہے. باقی آنے دو 8 شوال، پورے سال تم ظلم کرو، پوری دنیا کو ہلا نہ دوں تو میرا نام بقی نہ کہنا. جب یہ بقی بولتی ہے نا تو سب راز کھول دیتی ہے. ہر دور میں اسی کا طلب تمنا تلاش میں رہتی ہے کہ چشم بینا مل جائے جسے ہر تصویر دکھا سکے. ظاہری آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں مل جائے تو ہر تصویر انسان دیکھ سکتا ہے، کب کیسے کس طریقے سے در سیدہ پہ ہوا، علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوا، رسول کا جنازہ چھوڑا گیا، محسن کی شہادت ہوئی، جنازے پہ امام حسن کے تیر برسائے گئے. غربت ہے، باتیں آئیں گی انشاءاللہ. فکر سلیم مل جاتی ہے جسے سب کچھ سمجھا تھا، علم کے زیور سے آراستہ اور امانت شعائر انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے. انسان کے شعائر، علامتیں، نشانیاں، مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، یہی دل کا تقویٰ ہے. ہم متقی بنے ہیں نا رمضان میں، چلو زبان پاؤں سے نہیں، دل سے بنے. وہ دل سے 8 شوال بتائے گی کہ دل کا تقویٰ ہوا نہیں. تمہیں تعظیم شاعر اللہ کا شعور پیدا ہوا یا نہیں؟ اللہ اکبر. تاکہ اسے اپنی دولت سپرد کر دے. بقی دولت بانٹ رہی ہے، ایمان کی، صدق کی، سچائی کی، عدالت کی، محبت کی، تولا کی، ساری دولت بٹ رہی ہے بقی سے. کرم، قدرت، سکون، اطمینان سب کچھ مل رہا ہے، عزت. وہ خیانت نہیں کرے گا اللہ، بلکہ بقی سے بانٹتا جائے گا. فہم و ادراک کی دولت سے بہرا منشک کو پکارتی ہے بقی، تاکہ اپنا سرمایہ معرفت بھی اس کے خزانے شعور کے سپرد کر دے اور اسے محفوظ کر لے. تاریخ کی پیشانی پہ حقیقت لکھی جا چکی ہے. ہمیشہ اپنے نور کی زکات کا اس کے استحقاق والوں کو بانٹتی ہے. بقی اپنے نور کو، جو مستحق ہیں نور کے، جو ظلمات والے ہیں، اندھیرے والے، ان کی بات نہیں ہے کہ اندھیرے میں ساتھ تو سب ہو جاتے ہیں، بتلانے کے لیے یہاں رسول چھپے. اندھیروں کی بات نہیں ہے، نور کے جو مستحق ہیں. فطرہ دیتے ہیں نا جس کے مستحق ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، جو مستحق ہوتے ہیں. نور بھی ڈھونڈ کے دیکھتا ہے کون مستحق ہے، کس کا برتن اتنا پاک ہے کہ ہمارا نور اس میں اتر جائے، کس کی فکر پاک ہے، کس کے ظروف پاک ہے. اور یہ معرفت اور علم کا خزانہ بانٹتی جاتی ہے. تاریخ کا دامن اس قدر صاف اور پاکیزہ ہے کہ اسے گندا اور ناپاک کرنے کا عمل ایک وقت میں اپنی موت آپ مر جائے گا. تم بقی کو بدنام نہیں کر سکتے. بقی ایک پاکیزہ صفت، دلوں کو صاف کرتا جائے، اور جس نے بھی اسے ناپاک کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی، ایک دن اپنی آپ موت مرے گا اور رسوا اور ذلیل ہو کے مرے گا.
تاریخ سلطانوں کے دبدبے سے مرعوب نہیں ہوتی ہے بقی. ایک سے ایک لوگ چلے آ رہے، ننگے پیر جا رہا ہے. فخر سمجھتے ہیں اپنے جنازے کو دفن کرنا بقی میں، وہ الگ بات ہے. کچھ یہودیوں کا قبرستان بھی تھا، کون کون کہاں دفن ہوا سب جانتے، دفن ہوا بھی یا نہیں. دفن ہونے والے بھی زمین نے ایکسپٹ نہیں کیا، پھینک دیا. تاریخ سلطانوں کے دبدبے سے مرعوب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے درباروں میں ہونے والی ہر گفتگو، ہر بات، ہر حرکت کو پوری طرح ریکارڈ کر دیتی ہے. تاریخ لکھ لیتی ہے، کبھی چھپتی نہیں. کبھی 6000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے یہ ہوا تھا. دنیا ختم ہو گئی، نام و نشان ہو، لیکن تاریخ موجود ہے. تم کبھی نہ سمجھو کہ باقی سب کچھ مٹا دے گی. تاریخ موجود ہے. حق کو حق، باطل کو باطل، عزت کو عزت، رسوا اور ذلیل کو رسوائی و ذلت، سارے ریکارڈ موجود ہیں. اور جب کوئی سننے والا کان ملتا ہے تو اسے معمولی سی اشارے میں سب کچھ سنا دیتی ہے. کچھ نہ پڑھیں، جا کے زیارت نہ پڑھیں، دل سے بات کریں صرف شہزادی کو. لیکن ساری بات نہیں سنا دے تو میرا نام بدل دیا. ایک چھوٹے سے قلبی رجحان اور کنیکشن کے ذریعے سب کچھ سنا دیتی ہے. باقی تاریخ عامروں کی دہشت گردی سے وحشت زدہ نہیں ہوتی. بڑے بڑے بادشاہوں کی وحشت زدہ دہشت گردیوں سے ڈرتی نہیں، خوفزدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ایوان کے اندر کی کہانی سے منوعان سب کو آگاہ کرتی ہے، تاکہ ان سے محبت کرنے والے کو اپنے انجام کی خبر ہو جائے، اور ان کے قدموں پہ بیٹھ کر انسانیت کا خون کرنے والوں کے مکروہ چہرے بے نقاب ہو جائیں. تاریخ کرداروں کی تعمیر میں مصروف ہے. با کردار قصیدہ خانوں کے ہاتھ میں ہے، مگر بد کرداروں کی بد کرداریوں کو برملا کرنے والوں میں کی بھرپور مدد بھی کی ہے. کوئی کردار ساز ہو یا کردار سوز ہو، تاریخ اس کی گفتار رفتار کے ہر انداز کی تصویر بنا کر خود اسے بھی دکھاتی ہے، اور اسے بھی اس کے مشاہدے کی خواستگار ہوتی ہے. تاریخ کا کام ہے، ہسٹری کا کام ہے، لوگوں کے قول اور فعل کو قبضے میں لے کر بوقت ضرورت اس سے استفادہ اور فائدہ کرنے والے امین ہاتھوں کو سپرد کر دیا جائے. یہ ہسٹری اچھے بات چیت عمل کو لے کر اس سے فائدہ اٹھا کر امین امانت دار ہاتھ کے حوالے کر دے. کسی کی نیت اور ارادے سے ہرگز سروکار نہیں ہوتا، اس لیے کسی کا نظریہ یا دل اور دماغ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے. خیال تاریخ کی علمداری کا راستہ نہیں روک سکتا. تاریخ پر ہر وقت شباب رہتا، جوانی رہتی ہے. تاریخ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، بچپنا نہیں ہوتا، اسے بڑھاپے کی بیماری لاحق نہیں ہوتی. اسی لیے اس کی تازگی اور لطف اندوز ہونے والے جواں فکر افراد اس کے بڑھاپے کی جمالیت اور خوبصورت کی کشش کا شکار ہو جاتے ہیں. پرانی ہسٹری پڑھنے کا سب کو جاؤ، تھوڑا سا ٹی وی پہ آ جائے ہسٹری چینل یا جغرافی چینل تو کتنے شوق اور ذوق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. تاریخ کچھ مٹاتی نہیں ہے، اسے تازہ رکھتی ہے، اور جوان لوگ اس کے خوبصورتی کے اوپر کھنچتے جاتے ہیں، شکار ہوتے جاتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے. صدیاں پرانی تاریخ کا لفظ کس قدر پرانا ہے، اس کی تاریخ بھی صدیوں پرانی ہے. تجدد کے قائل پرانے لوگ اب تک اس کی تاریخ سے وابستہ ہیں اور صدیوں سے اس سے محبت میں گرفتار ہیں.
میں نے ہمیشہ تاریخ کو سراہا ہے، شاباش دی ہے، احترام کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے ہسٹری میں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہسٹری تاریخی تو ہے، ہم کیا جانیں کہ آدم آئے تھے یا نہیں، یہ صحیفے آئے تھے، نوح آئے تھے یا نہیں، ابراہیم آئے تھے یا نہیں، یہ کتابیں آئی تھی یا نہیں، یہ واقعات ہوئے تھے نہیں، یہ انبیاء کے امتحانات ہوئے تھے یا نہیں، ہم کیا جانیں۔ لیکن یہ تاریخ نے بچا کے رکھا امانت کے طور پر۔ میں دل سے اس کی عزت کرتا ہوں، اس نے مجھے معلومات کی دولت دے کر عزت بخشی ہے، ورنہ مجھے کیا معلوم، کیسے معلوم ہوتا کہ آج سے صدیاں پہلے کیا ہوا تھا، کس نے کیا تھا، کیا 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 تھا اور کیوں کیا تھا۔ مجھے کیا خبر تھا کہ ایک دور میں ایسا بھی ہوا کہ انسان نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مجھے کیا پتا کہ ایک دور میں ایسا بھی انسان آیا کہ اس نے اپنے موہوم خودی کو مستی میں دوسرے معصوم خودی کے زہر کے نام پہ نام مفہوم عمل میں کر لیا۔ مجھے ہرگز نہیں معلوم تھا کہ جسمانی تقاضوں کی تکمیل میں آدمی ذات نے روحانی قدروں کی پامالی کی، آدمیت کے تحت ایک کر دیا۔ یہ تو مجھے تاریخ نے بتایا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ریگستانوں میں رینگنے والے انسانی گدھوں نے آسمانوں سے اترنے والی انسان ساز کتابوں کا اپنی پشت پہ لاد کر تاریخ کو اپنے گدھے پن کی کہانی لکھوا دی۔ سورہ جمعہ یہ تو وہ کتاب ہے جو گدھوں پہ لا دی گئی۔ یا مجھے کب معلوم تھا کہ جب انسانیت نور اور نورانی بشر، نورانی آدمی نے علم و فضیلت کی دولت بانٹی، یعنی رسول اور آل رسول، اسے لوٹ کر اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا، اسی سخی پر اس دولت سے محروم ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ یہ تاریخ کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے اس حادثے میں بھی آگاہ کیا۔ آج تاریخ مجھے یہ بتاتی ہے تو میں کیا جانتا، نہ بتاتی تو کیا جانتا۔ اور جس محسن کے وجود سے یہ فیض، یہ فائدہ سب کو خلات وجود میں آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی ہے، یہ باقی ہے جس کی وجہ سے، اسی کے ساتھ احسان فراموشی کرنے والوں کو انسانوں کی نفرت اور خالق کے عذاب کے آگ کے خاکستر بنا دیا گیا تاکہ دوسروں سے عبرت حاصل کریں۔ یہ تاریخی کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آگاہ کیا، مجھے بتایا خدا پرستی کے نام پر انا پرستی کا بازار گرم کرنے والوں نے خود ساختہ معیار اور اپنی ہی تراشے ہوئے اصولوں کو توحید سے منسوب کر کے ہر ضابطہ و دستور پر خط کھینچ دیا۔ تاریخ نے مجھے اور مجھ سے پہلے لوگوں کو کھول کر بتا دیا اور میرے بعد آنے والے کو بھی بتاتی رہے گی۔ دنیا میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب دین کی روشنی سے کاشان انسانیت کے در و بام روشن کر دیے گئے تھے، نورانی شخصیت کے در دولت پر محبت، مودت اور عقیدت کے پھول نچھاور کیے جاتے تھے۔ آئے بھی لوگ اپنے منہ سے دروازے کو صاف بھی کرنے والے، آگ اور لکڑیاں اکٹھا کے گھر کو آتش بنانے والے، آگ لگا دینے والے بھی، ان کو بھی تاریخ بتاتی ہے۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی اذان کے بغیر داخل نہیں ہوتے اور اذن کے بغیر نہیں آ سکتے، اس کے اہل کے حرمت کو پامال کرتے ہوئے آگ لگا دی گئی۔ یہ تاریخ نہیں بتاتی کتنا بھی چھپایا جائے۔ تاریخ سب کو بتا رہی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب زندوں کے بجائے لاشوں اور اس کی ابدی ہمیشہ آرام گاہوں پر انتقام کی آگ لگائی گئی، جہاں قبروں کا احترام ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر مذہب و ملت میں مانا جاتا ہے۔ آج تک پھول چڑھائے جاتے ہیں ہمارے یہاں۔ اس نے ملک کے لیے کام کیا، ہمارے گاندھی جی
لیکن جس نے قوم، زندگی، حیات، دنیا اور آخرت کے لیے کام کیا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا؟ سب نے دیکھ لیا، سب نے جان لیا، سب چیخ چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ سر بفلک، مینار زمین بوس ہو گئی، گنبدوں کو سینہ چاک ہو گیا، در و دیوار خاک ہو گئی، کچھ نہ بچا، کچھ نہ بچا۔ اور جب سب کچھ مٹ گیا تو ادھر ادھر سے شکستہ پتھر، ٹوٹے ہوئے پتھروں کو بکھیر دیا تاکہ اصل نشان ہی نہ رہے۔ یہ سب کچھ تاریخ نے بتایا، اب تک بتاتی جا رہی ہے، شاید قیامت تک بتاتی رہے، کیونکہ قیامت سے پہلے کسی کی آمد سے پہلے کچھ ہونے کی امید پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور جب کچھ ہونے کا وقت آ جائے گا تو پھر تاریخ اپنا ماضی بیان کرنے میں دیر نہیں کرے گی، اور جو کچھ ہوگا اسے محفوظ کرنے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرے گی۔ ہے ان کا لال، جو کچھ بھی ہوگا اسے وہ بچا کے رکھے گی، محفوظ کر لے گی، حفاظت کرے گی، ہرگز کوتاہی سے کام نہیں لے گی، کیونکہ تاریخ صدیوں پرانی باتوں کو ہمیشہ نیا بنا کے رکھتی ہے، ہر نئی بات کو پرانا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے دامن میں جو کچھ بھی ہے، اس دن جب بھی کوئی دن دنیا میں نہیں آیا تھا، دن بھی دنیا میں نہیں آیا تھا، دنوں کے خالق کو بتا کر اپنی ذمہ داری نبھا دی گئی ہے، اپنی امانت ادا کر کے فارغ ہو جائے گی، اور توبہ کرتی ہوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے منہ موڑ لے گی دنیا، پھر اس میں وہ لوٹ کر آئے گا، پھر بقی کی قسمت ہوگی، بقی جنت الفردوس بنے گی، اور سیدہ کا لال حکومت کرے گا، پھر نہ غاصب، نہ فرار، نہ ظالم، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ بھی تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اور یہی تاریخ ہے، اور یہی تاریخ انشاءاللہ رہے گی۔ بقی پھر بقی ہے، اور بقی بقی رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے امتحانات کی وجہ سے ہمارے آنسو نہیں رکیں گے، اور کبھی نہیں رکیں گے، انشاءاللہ کبھی نہیں رکیں گے۔ لفظ سیدہ کو دل ہل جاتا ہے، تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ اتنے ظلم، اتنے مظالم۔ مولا امام زمان آپ دیکھ رہے، باقی اللہ اکبر۔ یہ تیسرا سیشن ہے، تھوڑی سی چیز اس کی طرف ہم نے اشارہ اور روشنی دی ہے تاکہ صحیح مفہوم لوگوں تک پہنچے، اور کل سے انشاءاللہ روٹین ہو جائے گی، یعنی چوتھی گفتگو سے یہ بقی بقی نہیں ہے، جنت ہے، جنت البقی، جنت کسے کہتے ہیں اور بقی کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ، پروردگار تیری بارگاہ میں فاطمہ زہرا کے واسطے احتجاج ہے، بقی کی رونقیں واپس کر دیں، بقی کو ہمارے دلوں میں جیسا ہے ویسے روئے زمین پر بھی روضہ رسول کی طرح، روضہ حسین قریب جناب عباس کی طرح، ماں کی قبر کس طرح ٹوٹی اور عباس کا حرم ماشاءاللہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ سیریس ہو جائے میرے مومنین، میں وقت ہوتا صرف 2 1 4 واقعات پڑھ کے ہم بات ختم کر دیتے، نہیں، نقش کر لیں، دل میں بٹھا لیں کہ بقی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بقی اپنی روح، جان، زندگی اور حیات ہے، ایم اور مقصد حیات ہے۔ خداوند عالم جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں کار خیر میں، ان
کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے زندوں کی حفاظت فرما۔ یہ بہترین ذریعہ ایصال ثواب کا۔ آپ اپنے مرحومین کے نام بھی دے سکتے ہیں، یقیناً یہ بہترین سرمایہ۔ در سیدہ، قبر سیدہ کی مناسبت سے ان کی قبروں کو بھی روشنی انہیں۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد، السلام عليكم يا أبناء رسول الله، اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔